بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مشاہدین، ابھی ان ایام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی ہند کا معروف شہر حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح میں اور کرناٹکا کے بھی جو شمالی حصے ہیں، گلبرگہ اور بیدر اور دیگر علاقوں میں بارش کی کثرت کی وجہ سے جو مصیبت اور آفت آئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت سے رکھے۔ کچھ باتیں تھیں جو ہم سب سوچتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب وسائل ہیں اس دور میں، مواصلات کا دور ہے، باتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں۔ تو ایک اہم بات اور اس سے جڑی کچھ باتیں میں انشاءاللہ بعد میں کبھی بتاؤں گا باذن اللہ تعالی، وہ یہ ہے کہ ابھی حیدرآباد میں جو حالات ہیں اس سے نمٹنے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح سے آسانی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہلچل ہے، بھاگ دوڑ ہے، سب کچھ۔ اور یہ آفت سبھی انسانوں پر آئی ہے، مسلمانوں پر بھی، غیر مسلمین پر بھی، لیکن بحیثیت ہم ایک مسلمان اس سے نمٹنے کی جو ہم صورتیں تلاش کر رہے ہیں، سبھی اختیار کرنا چاہیے اور ان میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا وسیلہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ بارش کا پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، ہر چیز کو ایک نظم سے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ القمر میں، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ سورۃ الطلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدرہ، ہر چیز ایک اندازے سے ہے۔ جب سے زمین کو اللہ نے وجود بخشا ہے، تب سے لے کر آج تک اللہ نے جو برسات جو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، بارش جو اللہ رب العالمین برساتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق ہی برساتے ہیں جس میں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اس زمین کے لیے نفع بخش ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، کبھی اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، کبھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار اپنے حکمت بالغہ کے تحت بارشوں کو روک لیتے ہیں، کبھی کبھار خوب بارشیں برساتے ہیں۔ ہر دو اعتبار سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہے، اس میں 50 فائدے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، بارش کی اگر بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الزخرف کی بالکل آغاز میں، وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اور سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ نے کیا کہا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور مفید ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، لوگ اس سے مالا مال ہوتے ہیں، زندگی بھر ہمیشہ خوشی سے انسان زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی علاقے میں کچھ لوگوں کے لیے یا کبھی بڑے پیمانے پر بارشوں کو روک لیتے ہیں، کبھی کثرت سے بارشیں ہو جاتی ہیں جس میں ایک بڑا نقصان ہمیں ہوتا نظر آتا ہے۔ ہمیشہ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اپنے قاعدے سے، اللہ رب العالمین ایک نظام سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین کچھ ایسی صورتیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے میں ہر دو اعتبار سے ہمیں اللہ سے ہی لو لگانا چاہیے۔ حالت بحال ہے تب بھی، پانی کم ہو چکا ہے تب بھی، پانی زیادہ ہو چکا ہے تب بھی، ہر اعتبار سے سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہماری اس سے دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ ایک واقعہ ہے جو صحیح بخاری کا واقعہ ہے، صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں۔ اب دیکھو، اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری کی کتاب الاستسقاء میں یہ حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے اور وہ مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر کے۔ وہ صاحب دیہاتی تھے، آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہلکت المواشی وانقطعت السبل۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری سواریاں جو ہیں، ہمارے جانور جو ہیں مرے جا رہے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہمارے اب جانور کیا کھائیں گے؟
ان کے لیے چارہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے پانی ہی نہیں ہے، اور کھانا پینا نہیں ہونے کی وجہ سے، چارہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور ہو چکے ہیں، جا ہی نہیں رہے ہیں کہیں۔ ہم سواری کریں تو کس پہ؟ ہم اپنے سامان کو یہاں سے لے کر کے وہاں لاد کے جانا چاہتے ہیں، ہمارے جانور ہی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور جانور چلنے کے قابل نہیں ہیں بارش رکنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ مطلب تھا اس کا کہ ہلکت المواشی، صرف ہمارے گھر میں بندھے ہوئے جانور مر جا رہے ہیں۔ ہم شہر کے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں تھوڑی نا بکرا بکری رہتا ہے سوائے عید الاضحیٰ کے علاوہ، ہم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ لیکن وہ جو دیہاتی تھے انہیں اس کا اندازہ تھا، وہی ان کی غذا، اسی سے ان کو مطلب سواری کرنا، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، وہی ان کے لیے ذرائع ہے۔ اب چارہ ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کہا کہ جو ہے ہلاکت المواشی وانقطعت السبل، راستے بھی بالکل مسدود ہیں، راستے بھی بالکل منقطع ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں، راستوں کا آنا جانا بند ہو چکا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ بھی اسی طرح سے کہ جو ہے ہمارے جانور پہنچ ہی نہیں رہے ہیں نا۔ جیسے ابھی لاک ڈاؤن کا مرحلہ تھا نا، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ٹرین ہے لیکن چل نہیں رہی ہے، بس ہے لیکن چل نہیں رہی ہے، ہوائی جہاز ہے لیکن اڑان نہیں بھر رہے ہیں۔ یہی مطلب تھا وانقطعت السبل، راستے مطلب منقطع ہو چکے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اب جانور اتنے کمزور ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جانے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ غذا نہیں ہے ان کو۔ یہ مطلب ہے، بیٹھے گا کون ان پہ، رکھے گا کیا ان پہ؟ سبحان اللہ، یہ صورتحال تھی۔ اور صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول فادع اللہ یغیثنا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش برسائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان دیکھیے، اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ مختصر سی دعا، جامع دعا، اللہ سے اتنا گہرا تعلق، ایسا لگاؤ اور اتنا یقین اللہ رب العالمین پر، سبحان اللہ، وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی کوئی بادل نہیں تھا، کہا کہ ولا واللہ ما رأینا فی السماء من سحاب، ہم کوئی بادل نہیں تھا آسمان میں، ولا قزعۃ، بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ صلع ایک پہاڑی ہے جو خندق کی جو کھدائی ہے بالکل وہیں پر، کہا کہ وہاں وہ اس دور کے اعتبار سے مسجد نبوی سے کافی دوری پر، کہا کہ ہمیں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک چھوٹا سا بادل جو ایک تیر کے مثل ترس، ایک کمان جو ہوتی ہے بالکل اس جیسا، ایک دور سے ایک بادل نظر آیا، پھر بالکل درمیان کے آسمان کے درمیان جمع ہو گیا، پھر جو اس کے اندر ایک پھیلاؤ ہوا، اور اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ما رأینا، کیا کہتے ہیں؟ ما رأینا الشمس ستن، ما رأینا الشمس ستن، یعنی 6 دن تک۔ ستن یہ جو لفظ ہے نا، ستن، یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، متعدد اس کے نسخے ہیں صحیح بخاری کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ستن کی جگہ سبتن کا بھی لفظ آیا ہے۔ آپ فتح الباری اٹھا کر کے دیکھیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے سبتن ستن، تو سبتن کو ہی ابن حجر نے شرح کی ہے۔ سبتن کہتے ہیں ایک ہفتے کو، یعنی جمعہ کے دن کا واقعہ ہی تو ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات، اور پھر جمعہ کو چھوڑ دیا گیا وہ، تو گویا کہ 6 دن مراد ہیں۔ ہفتہ بھر ہم نے سورج نہیں دیکھا، مطلب اتنی کثرت سے بارش۔ بعض نسخوں میں جو ستن کا لفظ آیا ہے وہ بھی، اس کی بھی ایک معنویت ہے۔ ستن سے مراد 6 دن، یعنی مطلب ہے کہ وہ 7 دن چھوڑا انہوں نے، سبتن سے مراد تو ایک ہفتہ ہے۔ بہرحال پورا ایک ہفتہ سورج نظر نہیں آیا، اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی سی دعا اور اتنا یقین اللہ پر، اتنا تعلق کہ بارش برستی رہی۔ یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری کا قصہ ہی، کتنا یقین ہونا چاہیے ہم کو۔ کیا یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے؟ میں نے فیس بک میں ایک اعلانیہ پڑھا، میں نے کسی صاحب نے کہا کہ جو ہے بارش کے لیے دعائیں کیجیے، یعنی وہ فیس بک کیا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو ایک جا کر دیتا ہے۔ کہیں بارش کی ضرورت ہے اور کہیں مطلب پانی اتنی کثرت سے ہے کہ جو ہے مطلب اس کی روک تھام کی ضرورت ہے۔ خیر بارش ہوئی، وہ ہوتی رہی۔ دوسرا جمعہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فجاء رجل، رجل عربی زبان میں نکرہ ہے، اور پہلے جو ہے نا کہ دخل رجل، رجل دو بھی اسم ہیں، اور نکرہ کوئی بھی اسم جو مکرر ہوتا ہے تو اس میں تعدد کا معنی نکلتا ہے، گویا کہ وہ دوسرے آدمی آئے، وہ دوسرے جمعہ دوسرے آدمی آئے، اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب دیکھیں صورتحال بدل گئی، بالکل بدل گئی۔ ایک ہفتہ پہلے بارشیں رکی ہوئی تھیں اور اتنی کثرت سے بارشیں کہ دوسرے جمعہ آئے، دوران خطبہ ہی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہی الفاظ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، ہلاکت الاموال، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔
یہاں بھی اسی معنی میں، ایک تو بارش کی کثرت کی وجہ سے ہمارے جانور مرے جا رہے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی چھت نہیں ہے اس اعتبار سے بھی، اور پھر جو وہ کھایا کرتے تھے گھاس وغیرہ، پانی کی کثرت کی وجہ سے کیا کھائیں گے وہ، کیسے رہیں گے وہ، اس اعتبار سے اب دوسری صورتحال ہے کہ پھر بھی ہمارے جانور مرے جا رہے ہیں۔ تہدمت البیوت، گھر گھر منہدم ہو گئے تھے، اللہ اکبر، یعنی تہدمت البیوت، یہی اللہ ذات ہے حدیث کے اندر، گویا کہ گھر تہدم البنا وغرق الاموال وغرق المال، ان کے اموال ڈوب گئے، ان کے گھر منہدم ہو گئے، ان کے جو صورتحال آج ہم فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وانقطعت السبل، یہی بارش کی کثرت کی وجہ سے راستے ٹھیک نہیں، کہیں سے جائیں گے ہمارے جانور، جو آج کی صورتحال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی گاڑیاں بہہ کے چلی جا رہی ہیں، سبحان اللہ، نصر اللہ السلامہ۔ مجھے یہ واقعہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ جب پانی نہیں تھا تب اللہ کے رسول نے دعا کی، جب پانی کثرت سے ہوا اللہ کے رسول نے تب بھی دعا کی۔ وہ صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول فادعوا اللہ یمسکھا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے۔ آپ علیہ السلام نے بارش کو روکنے والی تو دعا تو نہیں کی، اس لیے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نعمت ہے، اس نعمت کو اے اللہ تو روک دے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی عارضہ لاحق ہو رہا ہے، کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس نقصان کے رفع کے لیے دعا کریں۔ بارش کو روکنے کے لیے دعا نہیں کی گئی، اس سے ہونے والے نقصان سے اللہ کے رسول نے وہ صحابی کے جذبات کو لیا کہ ان کو مقصود کیا ہے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، وہی دعا کی اللہ کے رسول نے، بارش کو روکنے کی دعا نہیں کی۔ آپ سب نے کہا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے جو گرد و نواح میں جو ہے علاقے ہیں وہاں پر بارش برسے، ہم پر نہیں، اس آفت کی وجہ سے۔ اور کہا کہ اللہم علی الاطام والجبال والضراب والاودیہ ومنابت الشجر، جو باغیچے ہیں، جو ٹیلے ہیں، جو وادیاں ہیں اور جو پہاڑ ہیں، اے اللہ وہاں بارش برسے، اس کی وجہ سے جو ہم کو نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کی تلافی کے لیے بارش بہرحال برستی رہے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے اور یقیناً ایک مفید چیز ہے، ایک نفع بخش چیز ہے۔ اب بہرحال اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، صحابی کہتے ہیں کہ فانقطعت، بارش رک گئی۔ اور کیسے پتہ ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو ابھی کہہ رہے تھے کہ 8 دن پہلے کہ ما رأینا الشمس ستا، ہم 6 دن تک جو سبتن ہم نے ایک ہفتہ سورج نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ فانقطعت، ایسے جیسے کہ انجیاب الثیاب، جیسے کپڑا سوکھ جاتا ہے نہیں، ویسے سوکھ گئی زمین۔ سبحان اللہ، یقیناً وہ ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول کا علیہ السلام۔ لیکن یہاں ایک مقصود کیا ہے، مجھے وہ بتانا مقصود ہے کہ آج جو صورتحال ہے ہماری، جیسے بارش کے لیے استسقاء، صلاۃ الاستسقاء، یا جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کے لیے، آج اس صورتحال کے لیے ہم یہی دعا کریں، اللہم حوالینا ولا علینا۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے گھروں کے، غیر مسلمین کے گھروں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں کہ ہم اس یقین سے دعا نہیں کر سکتے ہیں، یقین سے دعا کریں اللہ سے، یقین مانی ایسا ہی ہوگا، حالات بحال ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اس دعا کو کیا تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی سے جو اتنی بارش پڑ رہی تھی، دعا کے بعد اپنے گھر تک کیسے پہنچے، کہا کہ خرجنا نمشی فی الشمس، ہم جو ہے سورج کی روشنی میں، سورج نکلا ہوا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اس یقین سے ہم دعا کریں۔ کل اچانک یہ صورتحال تھی، تو اچانک یہ صورتحال بھی اللہ کرتے ہیں، اچانک پانی برسا ہے تو اچانک پانی روک بیتے ہیں رب العالمین۔ اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا ٹھوس ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت سے رکھے۔ سب سے پہلا کام، بہت سارے وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں، تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، اور یقیناً ہونا چاہیے، اور یہی عقل مندی ہے، اور یہی عقل مندی سے بڑھ کر کے ایمان ہے، سالمیت اسی میں ہے۔ جو بھی طرح کی جو ہے وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو وسیلہ ہے وہ اللہ سے تعلق، اللہ سے دعا، اللہ سے لو لگانا، اللہ پر یقین رکھنا، کیونکہ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کل اچانک بارش اللہ نے برسائی تو آج اچانک اللہ روک سکتے ہیں، اللہ روکتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ خیر، یہ ایک تھی بات جو میں نے پہنچائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے، اللہ کی باتوں پر یقین عطا فرمائے، اللہ سے تعلق رکھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔